कल शुरू हो चुका था, आज इसका दूसरा दौर है। इसलिए इसमें किसी तब्दीली की न तो गुंजाइश है न ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि मुशारे की सदारत हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि एशिया के एक बहुत मोतबर और मुअज़्ज़िज़ अदाकार फनकार नसीरुद्दीन शाह साहब इस मुशारे की सदारत कर रहे हैं। यानी कल आपने इसका पहला दौर सुना और देखा भी, और आज इसका दूसरा दौर है। कल के कामयाब मुशारे के लिए मेरा फर्ज है कि मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, लेकिन ये ज़रूर अपनी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊं कि कल एक तरह से पूरी तरह से एक अवाम और खवास का मुशारा था और वो बेहद कामयाब हुआ। लेकिन आज ऐसा है कि आप ऐसे लोग मुशारे के लिए आप सब जानते हैं कि कितना ही बड़ा अच्छा मुशारा किया जाए, मुशारे में दो तरह के लोग आते हैं। पहले कुछ वो लोग होते हैं जो ज्यादा तादाद में होते हैं, जो मुशारा देखने आते हैं। उनका हमें इंतजार रहता है कि वो जी भर के देख लें और तशरीफ ले जाएं ताकि हम उनको अपना कलाम सुना सकें जो मुशारा सुनने आए। बहुत अच्छी बात है। आज इस मुशारे का ये खूबसूरत पहलू है कि मुशारा देखने वाले नहीं आए हैं, इसलिए हमें भी बहुत से ऐसे काम नहीं करने पड़ेंगे जो मुशारा देखने वालों के खौफ से हमें करने पड़ते हैं। और आपको भी और मुझे भी दोनों को अपनी थोड़ी सी इज्जत बचानी पड़ेगी, इसलिए कि खुदा न खास्ता कल से आज का मुशारा हल्का हो गया तो ये साबित होगा कि मुशारा बहरहाल उनसे भी चलता है और ज्यादा कामयाबी से चलता है जो मुशारा देखने आते हैं। तो थोड़ी अपनी इज्जत और हमारी इज्जत को बचाते हुए आज के मुशारे का आप शेरी इफ्तिताह में चाहता हूँ कि हो। आज उनका कहना है कि तब्दीलियां हो, यानी ये कि आज सदारती तकरीर शुरू में न होकर किसी दरमियान में या आखिर में हो। और आज के शेरी नशिस्त का मैं इसे फख्र के साथ कहना चाहता हूँ कि ये मुशारा नहीं बल्कि शेरी और अदबी नशिस्त है। इसका शेरी इफ्तिताह एक शायर करे। ये सदर मुशारा नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी मुझसे कहा और मुझे बहुत खुशी हुई कि उनका ये सजेशन है कि इसका शेरी इफ्तिताह एक शायर करे। और इस काम के लिए अगर मैं बुजुर्गों को आवाज दूं तो जाहिर है कि कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें भी जरा सी तब्दीली हो, इस रवायत में भी जरा सी जिद्दत हो कि बजाय से प्रोफेसर आलम मसरूर साहब से या सरदार जाफरी साहब से, जज्बी साहब से या मजूद सुल्तानपुरी साहब से इफ्तिताह कराया जाए। मैं चाहता हूँ कि उनसे में से किसी का इंतखाब हो शेरी इफ्तिताह करने का जिसको इन हजरात की दुआएं हासिल हैं, और वो एक खूबसूरत नाम है डॉक्टर शहरियार का। मैं चाहता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से इसका शेरी नशिस्त का आगाज करें। मैं कुछ मसले सुना रहा हूँ। तेरे सिवा भी कोई मुझे याद आने वाला था, तेरे सिवा भी कोई मुझे याद आने वाला था, मैं वरना यूं हिज्र से कब घबराने वाला था। तेरे सिवा भी कोई मुझे याद आने वाला था, मैं वरना यूं हिज्र से कब घबराने वाला था। मतलब पेश कर रही हूँ। आहट जो सुनाई दी है, आहट जो सुनाई दी है, हिज्र की शब की है। आहट जो सुनाई दी है, हिज्र की शब की है। ये राय अकेली मेरी नहीं है, सबकी। आहट जो सुनाई दी है, हिज्र की शब की है। ये राय अकेली मेरी नहीं है, सबकी है।
ایک اور مطلب پیش کر رہا ہوں. دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنوں کتنا ہے. دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنوں کتنا ہے. نو کے خنجر ہی بتائے گی کہ خون دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنوں کتنا ہے. نو کے خنجر ہی بتائے گی کہ خون کتنا ہے. ماحول میرے شہر کا ہاں پرسکون تھا. ماحول میرے شہر کا ہاں پرسکون تھا. لیکن بٹا ہوا یہ قبیلوں میں یوں نہ تھا. ماحول میرے شہر کا ہاں پرسکون تھا. لیکن بٹا ہوا یہ قبیلوں میں یوں نہ تھا. آندیاں آتی تھیں لیکن کبھی ایسا نہ ہوا. آندیاں آتی تھیں لیکن کبھی ایسا نہ ہوا. خوف کے مارے جدا شاخ سے پتا نہ ہوا. آندیاں آتی تھیں لیکن کبھی ایسا نہ ہوا. خوف کے مارے جدا شاخ سے پتا نہ ہوا. ایک اور مطلب پیش کر رہا ہوں. یہ کیا ہوا کہ طبیعت سنبھلتی جاتی ہے. یہ کیا ہوا کہ طبیعت تیرے بغیر بھی یہ رات ڈھلتی جاتی ہے. یہ کیا ہوا کہ طبیعت سنبھلتی جاتی ہے. تیرے بغیر بھی یہ رات ڈھلتی جاتی ہے. ایک اور مطلب پیش کر رہا ہوں. ایسے ہجر کے موسم کب کب آتے ہیں. ایسے ہجر کے موسم کب کب آتے ہیں. تیرے علاوہ یاد ہمیں سب آتے ہیں. ایسے ہجر کے موسم کب کب آتے ہیں. تیرے علاوہ یاد ہمیں سب آتے ہیں. اب 4 شعر خجل چراغوں سے اہل وفا کو ہونا ہے. خجل چراغوں سے اہل وفا کو ہونا ہے کہ سرفراز یہاں پھر ہوا کو ہونا ہے. خجل چراغوں سے اہل وفا کو ہونا ہے کہ سرفراز یہاں پھر ہوا کو ہونا ہے. پہاڑ ہیں کہ نمودار ہوتے جاتے ہیں. پہاڑ ہیں کہ نمودار ہوتے جاتے ہیں. بلند اور بھی دستے دعا کو ہونا ہے. پہاڑ ہیں کہ نمودار ہوتے جاتے ہیں. بلند اور بھی دستے دعا کو ہونا ہے. یہ ایک بات نہیں جانتے جو ہم چپ ہیں. یہ ایک بات نہیں جانتے جو ہم چپ ہیں. کہاں سکوت میں شامل صدا کو ہونا ہے. یہ ایک بات نہیں جانتے جو ہم چپ ہیں. کہاں سکوت میں شامل صدا کو ہونا ہے. ہمارا حال بھی اس مارکے میں ابتر ہے.
ہمارا حال بھی اس مارکے میں ابتر ہے، اگرچہ پست تو موجے بلا کو شہریار صاحب نے مطلوں سے اس مشاعرے کا اس نشست کا آغاز کیا. یہ بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے. جس طرح سے ایک اچھی غزل میں مطلع بہت خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح سے مشاعرے کا پہلا شاعر مطلع کی طرح نمودار ہوتا ہے. اور اگر مطلع خوبصورت ہے تو اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ پوری غزل مطلع سے مقطع تک بہت خوبصورت ہوگی. شہریار صاحب کے بار بار مطلع پڑھنے پر ایک لفظ مطلع سے مجھے اساتذہ کی ایک بات یاد آئی. آتش اور ناصف کا زمانہ ہے، اور آتش اور ناصف کی چشمہ کچھ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ناصف کے گروپ کا مشاعرہ ہو رہا ہے جس میں آتش کو مدعو نہیں کیا گیا. اور ترہی مشاعرہ ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ آتش کے شاگرد بھی گئے ہیں اور ناصف میں اپنے شاگردوں کو موجود ہیں. تمام رات مشاعرہ ہوتا ہے، وہ چل رہا ہے. آخر میں آتش بے قرار ہے کہ پتہ نہیں ہمارے شاگردوں پر کیا گزری ہو، کوئی ایسا سوال ہو گیا ہو، کوئی ایسی گرفت ہو گئی ہو. بغیر بلائے چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے بیٹھتے ہیں جہاں صف سامعین ہے. تو وہی ناصف جو ان سے ناراض تھے اٹھتے ہیں، گلے لگاتے ہیں اور اپنے پہلو میں بلا کر کے اپنے خود پڑھنے کے بعد ناصف آتش سے درخواست کرتے ہیں کہ غزل پڑھیں. تو آتش شعر پڑھتے ہیں کہ رات سیاروں میں باہم کیا گداف و لاف تھا. گداف و لاف میں معافی چاہتا ہوں، شیخی بخار کے شاید معنوں میں آتے ہیں کہ رات سیاروں میں باہم کیا گداف و لاف تھا. صبح دم خورشید جب نکلا تو مطلب صاف تھا. ایک خوبصورت آغاز ہمارے شہریار صاحب نے مطلع سے کیا. یہ مشاعرے کا مطلب آپ نے ارادہ فرمایا. اب میں چاہتا ہوں کہ ایک شعر کی صورت وہ شاعر آئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب غزل کے عاشق ہیں، ہم غزل کے خادم ہیں، ہم غزل کے لیے جیتے ہیں اور غزل کے لیے مرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی غزل والا کہے. لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غزل خود کبھی کسی کو اپنا محبوب کہتی ہے. تو ایسے وقت میں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر آج غزل خود اپنا محبوب تلاش کرے تو وہ یقیناً راحت اندوری ہوگی. جناب راحت میں پہلا غزل کا پہلا شعر میں ہوں. مطلب تو آپ نے بہت خوبصورت ملاحظہ فرمایا. یہ چند اشعار جیسا کہ بشیر بھائی نے کہا کہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو مشاعرہ دیکھنے آتے ہیں، تو میں یہ کچھ بہت سبل سمجھ گیا کہ کوئی چند اشعار پیش کرتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ چراغ جام سے تعظیم شام کر لیں گے. چراغ جام سے تعظیم شام کر لیں گے، اندھیرا ہوتے ہی کچھ انتظام کر لیں گے. چراغ جام سے تعظیم شام کر لیں گے، اندھیرا ہوتے ہی کچھ انتظام کر لیں گے. اور اس آدمی سے بہت سی لڑائیاں ہیں، اس آدمی سے بہت سی لڑائیاں ہیں، مگر کہیں ملے گا تو سلام کر لیں گے. آدمی سے بہت سی لڑائیاں ہیں، مگر کہیں ملے گا تو جھک کر سلام کر لیں گے. عرض کر رہا ہوں، یہ ایک دو شعر کے لیے میرے اندور کے کچھ ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے یاد دلائے تھے. ہرچند کے آج بزرگوں کی اور معزز حضرات کی تعداد کچھ زیادہ ہے، لیکن لاکھ بزرگ ہوں، انہوں نے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی عشق تو ضرور کیا ہے. حضرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. میں اور تو نہیں کہہ سکتا یہاں کا، لیکن میں ہندوستان کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہاں عشق کرنے کا حق صرف بزرگوں کو ہے. کشتیاں موجوں میں طوفان میں لنگر ڈوبے.
کشتیاں موجوں میں طوفان